بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ قرآن حکیم کا اگر ہم مطالعہ کریں تو سورۃ الحج کی آیت نمبر 41 بہت قیمتی ہے اسلامی ریاست کے اجتماعی امور کے حوالے سے، اور بڑا قیمتی موقع تھا جب ہجرت مدینہ کا معاملہ پیش آ رہا تھا۔ سفر ہجرت کے دوران کچھ آیات کا نزول ہوا جن کے دوران میں یہ آیت کریمہ بھی نازل ہوئی۔ سورہ الحج آیت نمبر 41 ہے، الذین مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ۔ جنہیں ہم زمین میں اقتدار و اختیار عطا کریں گے وہ نماز کا نظام قائم کریں گے، زکوٰۃ کا نظام قائم کریں گے، اور نیکی کا حکم دیں گے اور بدی سے روکیں گے، اور تمام معاملات کا لوٹنا اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی کی طرف ہے۔ آج ہم یوم آزادی کے حوالے سے کلام کر رہے ہیں تو ایک ہجرت وہ تھی جو مکہ مکرمہ سے مدینہ شریف کی طرف ہوئی، اور ایک ہجرت وہ تھی جو قیام پاکستان کے موقع پر ہندوستان کے مسلمانوں نے اس خطے میں کی تھی، اور وہ یاد تازہ ہو گئی تھی ہجرت مدینہ کی۔ بہرحال یہ آیت ایک اسلامی ریاست کے لیے منشور کے اعتبار سے چار باتیں، مینیفیسٹو کے اعتبار سے چار باتیں بیان کر رہی۔ نماز کا قیام، جب ہم نماز کا قیام کہیں گے تو مساجد کی تعمیر ہو، ائمہ کا تقرر ہو، مساجد کے جو بھی انتظامی اخراجات وغیرہ ہوں وہ اسلامی ریاست کی ذمہ داری ہوگی۔ جب زکوٰۃ ادا کرنے کی بات سیکنڈ نمبر پر آ رہی ہے تو اس میں تصور زکوٰۃ کا بھی آئے گا، عشر کا بھی آئے گا، اور ہم اور آپ جانتے ہیں کہ پاکستان ایک بنیادی طور پر زرعی ملک ہے، تو زکوٰۃ کے ساتھ عشر کے بھی احکامات شریعت نے عطا فرمائے۔ پھر زکوٰۃ اور عشر کے بعد پھر نفلی صدقات کی بھی باری آئے گی۔ یہ ایک بہت بڑا ذریعہ ہے کہ اسلامی ریاست میں ریونیو جنریشن کے اعتبار سے بھی اور افراد مملکت کی کفالت کے اعتبار سے بھی۔ پھر کہا کہ نیکی کا وہ حکم دیں گے اور بدی سے وہ روکیں گے۔ مسلمان جیسے انفرادی سطح پر اللہ کے حکم کا پابند ہے، اجتماعی معاملات میں بھی وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم کا پابند ہے۔ قرآن فرماتا ہے سورہ حجرات کی آیت نمبر 1 میں، لا تقدموا بین یدی اللہ و رسولی، اپنے معاملات کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام سے آگے نہ بڑھاؤ۔ اہل علم نے بیان فرمایا، کوئی خاص معاملہ ذکر نہیں فرمایا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تو مراد ہر معاملے میں اپنے آپ کو پیچھے رکھو، اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کے حکم کو آگے رکھو۔ یہ تو چار باتیں ہیں سورہ حج آیت نمبر 41 میں ایک اسلامی ریاست کے منشور اور مینیفیسٹو کے اعتبار سے۔ خوش قسمتی کا یہ جب پاکستان کا قیام عمل میں آ گیا تو 1949 میں ہم نے قرارداد مقاصد پاس کی، آبجیکٹو ریزولوشن جس کو ہم کہتے ہیں انگریزی میں، جس میں ہم نے طے کر دیا کہ سوورنٹی بیلانگس ٹو اللہ سبحانہ وتعالیٰ۔ اس مملکت میں حاکمیت بندوں کی نہیں ہے، حاکمیت تو اللہ کے لیے ہے۔ اینڈ نو لیجسلیشن وڈ بی میڈ ریپگننٹ ٹو دی قرآن اینڈ سنہ، اور کوئی قانون سازی اس ملک میں قرآن و سنت کے خلاف نہیں کی جائے گی۔ یہ ہم نے اس ملک کے لیے منزل کو متعین کر دیا۔ اور ابھی جیسے ہمارے محترم بزرگ فرما رہے تھے کہ ہمیں فرقہ واریت کا رد کرنا ہے، ہم نے اتحاد امت کا درس دینا ہے، اور الحمدللہ 31 علماء، چوٹی کے علماء، 1952-53 کی کم و بیش بات ہے، 31 علماء، چوٹی کے علماء، تمام مکاتب فکر کے علماء نے 22 متفقہ نکات اس قوم کو عطا کر دیے۔ وفاقی سطح پر، صوبائی سطح پر، ضلعی سطح پر یہ 22 نکات میں نظریاتی گفتگو بھی ہے، تعلیمی نظام کے حوالے سے بھی کلام ہے، معاشرت معیشت کے حوالے سے بھی گفتگو ہے، اقلیتوں کے حوالے سے بھی گفتگو ہے، تعلیم کے حوالے سے بھی گفتگو ہے۔ گویا ان تمام اصولوں کو انہوں نے مرتب کر کے دے دی، اور تمام مکاتب فکر کے علماء کا اس پر سگنیچر موجود ہے، سائن موجود ہے، یہ راہ متعین ہو گئی۔ لیکن معاف کیجیے گا اس کے بعد شاید کہیں نفس پرستی، کہیں دنیا کی دولت، اور کہیں شہرت و کرسی اقتدار وغیرہ مطمع نظر زیادہ ہو گئے اور ہم ریورس گیئر کی طرف چلے گئے۔ آپ نے دریافت فرمایا کہ اب اس کو اسلامی فلاحی ریاست کیسے بنائیں۔ یہ بات بھی میں ریکارڈ پر لانا چاہتا ہوں کہ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح، ان کے واضح کیٹیگوریکل الفاظ موجود ہیں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے اناگوریشن کے موقع پر کہ مغرب کے سود پر مبنی نظام نے، سرمایہ دارانہ نظام نے انسانیت کو غلام بنا کر جکڑ کر برباد کر دیا۔ اللہ نے ہمیں موقع عطا فرمایا تو اب ہمارا فرض ہے کہ اسلام کی عادلانہ تعلیمات پر مبنی ایک فلاحی نظام انسانیت کے سامنے پیش کیا جائے۔ ہمارے اس ملک کا تصور دینے والے اقبال ہوں یا اس تحریک کو لیڈ کرنے والے قائد اعظم ہوں، اور قربانیاں دینے والے اہل علم اور علماء کرام ہوں، اور جانیں دینے والے مسلمانان بر صغیر ہوں، سب کے پیش نظر یہ تھا کہ اس زمین پر اللہ کا عطا کردہ نظام ہم قائم کرنے کی جد و جہد کریں۔ ایک بہت اہم سوال ہے کہ کیسے ہوگا۔
دیکھیے ایک ہمارے ہاں ایک مستقل پروسیس چلا آ رہا ہے جس کو ہم نے انتخابی سیاست کا پروسیس کہا، اور بہت سی دینی جماعتوں نے اپنی صحیح اس میں کوشش بھی کی، جزوی طور پر کچھ کامیابی ہمیں مل سکی، لیکن بہرحال وہ خواب ابھی تک شرمندہ تکمیل نہ ہو سکا کہ یہاں پر اللہ کی شریعت اس کے عطا کردہ احکامات کا نفاذ ہو۔ کرنے کے لیے تو بہرحال حکمرانوں کے پاس قوت نافذہ ہے، ریاست مدینہ کا نعرہ بھی لگا ہے، تو اللہ کرے کہ اللہ تعالیٰ ان کو توفیق عطا فرما دے اور وہ اپنے اختیار کو جہاں بہت سارے بل پاس کروانے کے لیے، آپ کو پتہ ہے کہ حکمراں ہو یا اپوزیشن ہو، جب نیب سے متعلق معاملات آئے تو سب نے جو ہے وہ مل کر ایک بل پاس کروانے کے لیے اپنی رائے ایک ہی جگہ پر دے دی۔ بھائی میری گزارش یہ ہے، اللہ کے دین کے لیے حمیت، اللہ کے دین کے لیے غیرت، اللہ کی شریعت کے لیے حمیت و غیرت کا اظہار اگر ہم جمع ہو کر لیں تو قوت نافذہ جن کے پاس ہے وہاں سے اگر اس کا نفاذ شروع ہو تو ہم اسلامی فلاحی ریاست کا جو ایک مقصد اور آبجیکٹو وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اور انتہائی ادب سے مگر دو ٹوک انداز میں بات عرض کروں، اگر وہ جن کے ہاتھ میں اقتدار و اختیار ہے وہ یہ کام نہیں کرتے تو پھر ہم عوام کا فرض بنتا ہے وہ شریعت کا مطالبہ لے کر کھڑے ہوں۔ علماء کی مجلس سے اہل علم موجود ہے، میں تو ایک دین کا ادنا طالب علم ہوں۔ مکتبہ دیوبند کے علماء کرام کا ایک اجلاس اپریل 2010 میں ہوا لاہور میں۔ استاد محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جب انتقال ہوا 14 اپریل 2010 کو، تو مکتبہ دیوبند کے ہمارے بزرگان اور علمی قیادت، سیاسی قیادت جامع اشرفیہ لاہور میں جمع تھی۔ 250 علماء کا اجلاس تھا اور ان میں سے بعض حضرات ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جنازے میں بھی شریک ہوئے، اور ایک اعلامیہ جاری ہوا، مفتی تقی عثمانی صاحب اللہ تعالیٰ ان کو برکت عطا فرمائے، اور مولانا زاہد الراشدی صاحب نے مرتب کیا۔ اسلام اخبار میں کئی مرتبہ وہ شائع بھی ہوا۔ میں تو توجہ دلانا چاہ رہا ہوں، تمام کا اتفاق اس بات پر تھا، اس پاکستان کے مسائل کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر اللہ کی عطا کردہ شریعت نافذ نہیں ہے۔ اب ہمارا فرض ہے ایک پرامن غیر مسلح تحریک برپا ہو، اور ایک پوائنٹ ایجنڈا ہو اس کا کہ شریعت کے نفاذ کا مطالبہ لے کر ہم کھڑے ہوں۔ ہمارے پانی نہیں آتا ہم سڑکوں پر آ گئے، بجلی نہیں ملتی ہم سڑکوں پر آ گئے، گیس نہیں ملتی ہم سڑکوں پر آ گئے، ٹیکس لگ گئے ہم سڑکوں پر آ گئے، سیلز ٹیکس کا ریٹ بڑھا دیا ہم سڑکوں پر آ گئے۔ ارے ہمارے کسی قائد کی شان میں گستاخی ہو جائے ہم نے سڑکیں بھر دیں۔ بھائی اللہ کا دین، اس کے بارے میں بھی غور کر لیں۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم شریعت کے نفاذ کا مطالبہ تو لے کر کھڑے ہوں، تو اللہ تعالیٰ کی مدد جب شامل حال ہوگی تو اس دنیا کی بھی فلاح ملے گی اور سب سے بڑھ کر آخرت کی بھی فلاح ملے گی۔ آخری 30 سیکنڈ میں اس بات پر عرض کروں کہ اللہ اس مملکت خداداد کی حفاظت فرمائے، اور جو ہمارے بزرگوں نے وعدے کیے تو ان کی تکمیل کی ہمیں توفیق دے، اور ہم اپنی جان و مال کو اللہ کے دین کی سربلندی اور اس کی شریعت کے نفاذ کے لیے لگائیں۔ اللہ ہم سب کی ہمیں توفیق عطا فرمائے اور اپنی نصرت عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ www.darsequran.com